ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ حاضرین مجلس، برادران ملت، اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان کلام قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیات بینات کا انتخاب کیا ہے، ان کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر، تعلیمات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن دو آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، سب سے پہلے ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس کسی نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جس کسی نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی، خیرًا یرہ، مثقال ذرۃ خیرًا یرہ، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا، یعنی اس ذرہ برابر نیکی کا نتیجہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، یعنی بدی کے نتیجے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ،
کہ ہم سب مسلمان ہیں. ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی شمع روشن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے. ایمان عظیم ترین نعمت ہے. کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایمان کی نعمت موجود ہو، وہ سعادت مند ہے، وہ خوش نصیب ہے. دنیا جہاں کی ساری نعمتیں موجود ہوں مگر ایمان کی نعمت موجود نہ ہو تو یہ بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے قلوب کو دولت ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، ایمان کی نعمت سے معمور کر دیا ہے ہمارے دلوں کو. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. ہمارے ایمانیات کا ایک انتہائی اہم باب عقیدہ آخرت ہے. ہم آخرت پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پختہ، راسخ اور غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں. اور ہم اس لیے مومن ہیں کہ ہم غیب پر یقین رکھتے ہیں. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر یقین رکھتے ہیں. اور غیب کا آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں عقل کی پرواز ختم ہو جائے، جہاں انسانی محسوسات کا دائرہ ختم ہو جائے، وہاں سے غیب کا آغاز ہوتا ہے. عقل انسانی کی رسائی غیب کی دنیا میں نہیں ہو سکتی. عقل محتاج ہے حواس خمسہ کی. حواس خمسہ معلومات کا ذریعہ ہے اور ان معلومات کی روشنی میں عقل ہمیشہ نتیجہ اخذ کرتی ہے. لیکن جہاں حواس خمسہ کی پرواز ختم ہو جاتی ہے وہاں سے عقل کی پرواز کا آغاز ہو جاتا ہے. لیکن ایک مقام ایسا بھی آ جاتا ہے کہ انسان کی عقل بھی مفلوج ہو جاتی ہے، اس کی پرواز بھی ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے غیب کا آغاز ہوتا ہے. اور اگر ہم اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھتے ہیں، اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اسلام کی حقانیت اور صداقت کو مانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غیب کو مانتے ہیں. اس غیب کو مانتے ہیں جہاں ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی، جہاں انسانی محسوسات کی رسائی نہیں ہو سکتی، اس غیب کو ہم مانتے ہیں. تو عقیدہ آخرت کا تعلق بھی غیب سے ہے. اور غیب کے معاملات کو دیکھا نہیں جا سکتا سر کی آنکھوں کے ساتھ، ان کو چھوا نہیں جا سکتا، ان کو ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا، کسی لیبارٹری میں جا کر ان کی پیمائش نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ چیزیں عقل سے ماوراء الورا ہیں، وہ عقل سے بالا تر ہیں، عقل کی گرفت میں وہ چیزیں نہیں آ سکتی. لیکن مومن تو غیب پر ایمان لاتا ہے، غیب پر یقین رکھتا ہے. اب اگر کوئی شخص، کوئی خدا کا انکار کرنے والا، آخرت کا انکار کرنے والا، کوئی ملحد، کوئی دہریہ آ کر یہ دعویٰ کرے کہ چونکہ غیب کوئی نظر میں آنے والی چیز نہیں ہے، حواس کی گرفت میں آنے والی چیز نہیں ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، چھوا نہیں جا سکتا، پیمائش اس کی نہیں کی جا سکتی، اس لیے میں غیب کو نہیں مانتا،
کوئی خدا کا انکار کرنے والا، آخرت کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اسی اساس پر ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ چونکہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے، ان کی پیمائش نہیں کر سکتے۔ گلاب کا کام ہے خوشبو پھیلانا، گلاب کی سدا بہار خوشبو فضاؤں کو مشکبار کرتی ہے، لیکن ایک شخص کو نزلہ اور زکام ہے، اس کی ناک بند ہے، وہ گلاب کی خوشبو کو محسوس نہیں کر سکتا، تو یہ دعویٰ کرے کہ اس گلاب کے اندر خوشبو ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، قصور گلاب اور اس کی خوشبو کا نہیں ہے، اس شخص کی ناک پر مسلط زکام اور نزلے کا ہے۔ اس شخص کو اپنی نارسائی پر ماتم کرنا چاہیے، اس حقیقت کو جھٹلانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی رسائی نہیں ہو رہی ہے۔ ریڈیو سیٹ کا کام کیا ہے؟ آواز کی جو ریڈیائی لہریں فضا کے اندر موجود ہیں، ریڈیو سیٹ ان آواز کی ریڈیائی لہروں کو کھینچتا ہے اور بکھیر دیتا ہے، تب ریڈیو سے ہمیں آواز سنائی دیتی ہے۔ لیکن اگر ریڈیو سیٹ خراب ہو، کام نہ کر رہا ہو، فضا میں موجود آواز کی ریڈیائی لہروں تک اس ریڈیو کی رسائی نہیں ہو رہی ہو، تو قصور کس کا ہے؟ ریڈیو سیٹ کا قصور ہے۔ حقیقت تو اپنی جگہ پر موجود ہے، ریڈیو سیٹ اپنے خرابی کی وجہ سے آواز کی ان لہروں تک رسائی نہیں کر پا رہا، قصور ریڈیو سیٹ کا ہے۔ تو اگر کسی شخص کی عقل کی رسائی، کسی خدا کا انکار کرنے والے، آخرت کو جھٹلانے والے شخص کی عقل کی رسائی اگر غیب تک نہیں ہو رہی، تو یہ اس کی نارسائی کا مسئلہ ہے، اس حقیقت کا مسئلہ نہیں ہے جو موجود ہے۔ ہماری آنکھوں کا کام کیا ہے؟ آنکھیں دیکھتی ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے کوئی چائے کا کپ لا کے رکھ دوں، آپ ساری زندگی اس چائے کے کپ کو دیکھتے رہیں، بے شک آپ مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھیں یا موٹے سے موٹا چشمہ لگا کر دیکھیں، آپ چائے کے ذائقے کا تعین نہیں کر سکتے، نہیں بتا سکتے کہ چائے کا ذائقہ کیا ہے، کیونکہ یہ آنکھوں کا کام نہیں ہے۔ یہ ذائقہ معلوم کرنا یہ آنکھوں کے بس کا روگ نہیں ہے، آنکھوں کے دائرہ اختیار سے یہ بات باہر ہے، خارج ہے۔ تو جس طرح ہماری آنکھوں کے دائرے سے بہت ساری چیزیں آنکھوں کے دائرے سے، آنکھوں کی گرفت سے باہر ہے، اسی طرح ہماری عقل کے دائرے سے بھی بہت ساری چیزیں خارج ہے، ہماری عقل کے دائرے سے بھی بہت ساری چیزیں باہر ہیں۔ تو آخرت ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے۔ ان پیغمبروں نے، ان انبیاء کرام نے، ان مرسلین نے لوگوں کو یہی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی، لوگوں تک یہی پیغام پہنچانے کی صحیح کی جدوجہد کی کہ زندگی مرنے پر ختم نہیں ہوتی، زندگی کا خاتمہ موت پر نہیں ہوتا، بلکہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، وہی حقیقی زندگی ہے، وہی حتمی زندگی ہے، وہی ابدی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے،
فانی زندگی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ حقیقی زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس حقیقی زندگی کی کامیابی اور اس حقیقی زندگی کی نامرادی اور ناکامی کا تمام تر انحصار اس دنیا کی زندگی پر ہے۔ اس دنیا میں ہمارے جو عقائد ہوں گے، ہمارے جو نظریات ہوں گے، ہماری جو روش ہوگی، ہمارا جو کردار ہوگا، ہمارے جو عملی رویے ہوں گے، اسی اساس پر آخرت میں فیصلے ہونے ہیں۔ اسی اساس پر فیصلہ ہوگا کہ ہمیں جنت کا وارث بنا دیا جائے یا جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ انبیاء کرام اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے آئے۔ عقیدہ آخرت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ رشد و ہدایت کا جو ابدی سرچشمہ ہے کہ جس کا نام قرآن مجید فرقان حمید ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر آخرت کا تصور نہ ہو، جس کے اندر آخرت کا ذکر نہ ہو۔ اور قرآن مجید میں بے شمار مثالوں کے ذریعے آخرت کی حقیقت کو، آخرت کے فکر و فلسفے کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جا بجا رب العالمین انسان کی توجہ اس کائنات کے مثالی نظم و ضبط کی طرف مرکوز کراتے ہوئے انسان کو دعوت فکر دیتا ہے۔ اس کائنات کے نظم و ضبط پر، اس کے مثالی انتظام پر ذرا غور کیجیے۔ کمال درجے کا ڈسپلن، کمال درجے کا حسن توازن، کمال درجے کا نظم و ضبط اس کائنات کے نظام کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ نظم و ضبط، یہ ڈسپلن، یہ حسن انتظام، یہ حسن توازن ایک طرف تو توحید کی دلیل ہے کہ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو یہ مثالی نظم و ضبط نہ ہوتا بلکہ انتشار ہوتا۔ یہ نظم و ضبط اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا خدا صرف ایک ہے، لیکن یہ نظم و ضبط اس حقیقت کی بھی دلیل ہے کہ جو خلاق عالم، جو عالم کا پروردگار اس نظم و ضبط کو قائم کر سکتا ہے، وہ اس نظم و ضبط کو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے، وہ اس نظام عالم کو دھرم بھرم بھی کر سکتا ہے، وہ اس توازن کو تیو بالا بھی کر سکتا ہے۔ یہ آخرت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کائنات کا نظم و ضبط۔ نظم و ضبط کا قائم رکھنا یہ مشکل ہے، نظم و ضبط کو خراب کرنا آسان ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کا چلنا، کائنات کا تباہ ہونا، برباد ہونا، اس نظام عالم کا درم برم ہو جانا، یہ ہرگز تعجب کی بات نہیں ہے، قابل تعجب نہیں ہے کہ یہ نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے۔ اصل تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ نظام چل کس طرح رہا ہے۔ اس کا تباہ ہونا ہرگز قابل تعجب نہیں ہے، قابل تعجب یہ ہے کہ یہ نظام عالم کس طرح چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا اپنے اس حسن انتظام کا اور نظم و ضبط کا حوالہ دیتا ہے، اس کی مثال دیتا ہے۔ تو جو رب نظم و ضبط کو قائم کر سکتا ہے اور نظم و ضبط کو بگاڑ بھی سکتا ہے، اور نظم و ضبط کو بگاڑنا اس کا دوسرا نام قیامت ہے۔ عزیزان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے، آپ کی دعوت پر مشرکین مکہ نے بڑے اعتراضات کیے۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے
کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے، یہ کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے؟ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، جب ہم رزق خاک ہو جائیں، مٹی میں مل جائیں، تو دوبارہ کیسے ہم کو زندہ کیا جا سکتا ہے؟ کفار مکہ کہیں سے کوئی سڑی ہوئی بوسیدہ ہڈی اٹھا کر لہرا لہرا کر کہتے تھے کہ اس ہڈی کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اس بات پر اعتراض کرتے ہو کہ مرنے کے بعد ان کو کیسے زندہ کر دیا جائے گا، تمہاری بوسیدہ سڑی ہوئی ہڈیوں کے اندر جان کیسے ڈالی جائے گی، تم اس بات پر اعتراض کرتے ہو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ پیدا ہونے سے پہلے تم کہاں تھے؟ پیدا ہونے سے پہلے بھی تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تو جو اللہ کے عالم پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے، اور وہی ہے جو خلق کو اس کا دوبارہ اعادہ کرتا ہے، اس عمل کو ریپیٹ کرتا ہے، اور خلق کا اعادہ کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ پہلی مرتبہ پیدا کرنا، جب آپ اندازہ کریں کہ کسی نے اگر کمپیوٹر سیٹ کسی سائنسدان نے بنایا تو پہلی مرتبہ اس کو مشکل پیش آئی ہوگی، لیکن دوسری مرتبہ اس کو مشکل پیش نہیں آتی، دوسری مرتبہ اس کا بنانا آسان ہوگا۔ وہ تو خلاق عالم ہے، پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور پھر رب العزت ایک خوبصورت مثال دیتا ہے اپنے کلام کے اندر۔ زمین بنجر ہے، ویران ہے، اس زمین کے اندر زندگی کے آثار نہیں ہے، لیکن اچانک کالی گدھائیں ابھرتی ہیں، ابر کرم برستا ہے، بادل برستے ہیں، بارش ہوتی ہے، اس بارش کے برسنے کے نتیجے میں مردہ زمین کے اندر جان آ جاتی ہے، اور مردہ پڑی ہوئی بنجر ویران زمین کے اندر سبزہ ہوتا ہے۔ تو جو رب مردہ زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ مردوں کو بھی یقیناً زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت خوبصورت مثال ہے جس کا تعلق ہمارے تجربے سے، ہمارے مشاہدے سے ہے۔ خبردار، تمہیں مرنا پڑے گا جس طرح تم رات کو سوتے ہو۔ رات کی نیند سے استدلال کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی طرف توجہ مبذول فرمائی کہ تمہیں مرنا پڑے گا جس طرح رات کو سوتے ہو، اور پھر تمہیں اٹھنا پڑے گا جس طرح نیند کے بعد صبح تم اٹھتے ہو۔ یعنی یہ نیند بھی در حقیقت موت کی ریہرسل ہے۔ موت اسی طرح آئے گی جس طرح میں نیند آتی ہے، اور ہمیں قیامت میں اسی طرح اٹھنا پڑے گا جس طرح ہم رات کی نیند کے بعد اٹھتے ہیں، موت کی طویل نیند کے بعد بھی ہمیں اٹھنا پڑے گا۔ تو آخرت ایک حقیقت ہے۔ اس دنیا میں انسان اچھے کام بھی کرتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اچھے کام کرنے والوں کو انعام ملے اور برے کام کرنے والوں کو سزا ملے، لیکن اس دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بسا اوقات اچھے کام کرنے والوں کی زندگی اذیت میں گزرتی ہے، بظاہر عذاب میں گزرتی ہے، اور جو برے کام کرنے والے ہیں وہ عیاشیاں کرتے ہیں۔ تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ انصاف نہیں ہے۔
جو اچھا کام کرتا ہے اس کو صلہ ملے اور جو برا کام کرتا ہے اس کو اس کی سزا ملے۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے، یہ آخرت میں ممکن ہے۔ یہ آخرت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے اصول پر تخلیق فرمایا ہے، اس لیے ادھر کوئی چیز برابر نہیں ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی صاحب اولاد ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مفلس ہے، کوئی امیر ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے۔ اس دنیا میں کوئی چیز برابر نہیں ہے، کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے آزمائش کے اصول پر۔ آخرت عدل کے اصول پر قائم ہوگی، عدل وہاں ہوگا، یہاں آزمائش ہے۔ اور اس دنیا میں آزمائش کا ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت کو ہونا چاہیے، تاکہ اس دنیا میں جس نے اذیت کی زندگی بسر کی ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے، اور وہ آخرت میں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس دنیا کا ہر معاملہ آخرت کا معاملہ ہے۔ آخرت میں باز پرس ہوگی۔ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، کتنا بڑا مقام ہے ان کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے وارث ٹھہرتے ہیں، یار غار رسول کا لقب پاتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے، جناب سیدنا صدیق اکبر اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ یہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ اسی زبان نے تو مجھ کو برباد کر دیا، اسی زبان نے تو مجھ کو تباہ کر دیا۔ ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ذرا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے رویوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے اندر تبدیلی کب آئے گی؟ تبدیلی اس وقت آئے گی جب ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں۔ میں اس وقت ٹھیک ہو جاؤں گا جب میں یہ سمجھوں کہ میں غلط ہوں۔ اگر میں اپنے آپ کو غلط ہی نہ سمجھوں تو پھر میں کب ٹھیک ہو جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت سے سرشار فرمائے، آخرت کا شعور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔